کہ آپ کے علم میں دوسرے خطبے میں مناسبت سے متعلق بات چیت کرتے ہیں، تو آج کی جو مقامی مناسبت ہے وہ جو ہے 17 مئی ہے، یوم جو ہے ناروے کا جو ہے وہ سیلیبریشن کے حوالے سے یہ دن منایا جاتا ہے۔ ناروے کی سے کیا کہتے ہیں، یوم آزادی کہیں، یوم تاسیس کہیں، یا جو بھی نام آپ دے سکتے ہیں، اس کو اہمیت دی جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آیا یہاں جو پروگرام ہوتے ہیں ان میں شرکت کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ کرنی چاہیے، کیونکہ جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں، جس وطن میں رہ رہے ہیں، وہاں کی وہ اقدار جو آپ کے مذہب سے نہیں ٹکرا رہی اس کو اپنانا چاہیے۔ اور پھر اس معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں، اس معاشرے میں رہ رہے ہیں، اس سے الگ تھلگ ہو کر نہیں رہ سکتے آپ، اس سے آپ اپنے آپ کو جدا نہیں کر سکتے۔ اور جب جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہو تو وہاں کی کچھ اقدار ہیں، کچھ ویلیوز ہیں، کچھ اتوار منائے جاتے ہیں، کچھ تہوار منائے جاتے ہیں، تو ان میں شرکت کرنے کے حوالے سے جوک اور جو توجہ سے، شوق ذوق سے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں، اگر اس میں کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو اس میں آپ شرکت نہ کریں، جس سے آپ کا مذہب جس سے آپ کو منع کر رہا ہے۔ اس میں اگر کوئی شرک کا پہلو پایا جاتا ہے وہ اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ کرسمس میں کسی کو مبارکباد دینی جائز ہے جائز نہیں؟ جی، ایک آدمی کا عقیدہ ہے کہ آج کرسمس کا دن ہے، آج حضرت عیسیٰ کی ولادت ہے، اس کے عقیدے کے مطابق اس کو مبارکباد دینے میں کوئی حرج نہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وہ تو حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، تو وہ تو حضرت عیسیٰ کو کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ نہیں، اس عقیدے کا اس دن منانے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ تو اسی طرح ہے کہ ایک مثال کے طور پر ایک نصیری آپ کو 13 رجب کو مبارکباد دیتا ہے، تو آپ اس کی مبارکباد نہ قبول کریں۔ وہ مبارکباد دے رہے اس حوالے سے کہ مولا کی ولادت ہوئی، اور خود اس کا مبارکباد لینا یا دینا خود اس کے عقیدے کے خلاف آ جاتا ہے جی، کیونکہ نصیری کا عقیدہ ہے جی امیر المومنین خدا ہیں۔ 13 رجب کی اگر آپ کو مبارکباد دے رہا ہے یا آپ اس کو دے رہے ہیں تو یہ ایک پیغام پہنچایا جا رہا ہے کہ مولا کی ولادت ہوئی ہے، یعنی ظاہری طور پر مولا کی ولادت ہوئی ہے، اور یہ کئی پیغام آپ کو دے رہا ہے کہ خدا اس کی ولادت نہیں ہوتی، خدا کا کوئی آغاز و انتہا نہیں ہوتا کہ ہم اس کے لیے ایک دن مقرر کریں کہ کہاں سے چلا اور کہاں جو اختتام ہوا۔ وہ اس طرح ایک مولانا بیان کر رہے تھے کہ ایک نصیری ان کے پاس آ گیا، تو مولانا نے بات شروع کرنے سے پہلے کہا کہ امام علی تم تو بڑا مانتے ہو، خدا ہیں، یہ ہے وہ ہے، اور تم تفویض کے قائل ان کے بارے میں۔ مولا علی تو نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس نے کہا استغفر اللہ ربی واتوب علیہ، یہ ہو ہی نہیں سکتا، مولا نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو اس شخص نے کہا کہ تم قبول کرتے ہو نا نماز پڑھتے تھے؟ ہاں، مولا نماز پڑھتے تھے۔ کہا کس کے لیے پڑھتے تھے؟ اس کا مطلب ہے کہ کسی اور کے لیے پڑھتے تھے، پر اس کا مطلب ہے کہ مولا جو ہے جو تم مان رہے ہو اس مقام پر نہیں ہے، کسی اور کے لیے پڑھتے تھے، اس کا مطلب ہے کسی اور کے بندے تھے، وہ بندے تھے، رازق نہیں تھے، خالق نہیں تھے۔ تو یہ ہے کہ یہ جو ہے 17 مئی، یہ اس کے علاوہ دوسری اتوار ہیں۔ 17 مئی خاص طور پر اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، عیسائی مذہب سے یا کسی خاص عقیدے سے۔ اس ملک میں آپ رہ رہے ہیں، یہاں لوگ خوشی منا رہے ہیں، اور آپ کو بھی اس خوشی میں شریک ہونا چاہیے، جس طرح وہ لوگ بعض اوقات آپ کی خوشی میں شریک ہوتے ہیں، اس طرح آپ بھی شریک ہوں، تو تب جو ہے وہ آپ اس معاشرے میں رہنے کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ آپ کا وطن ہے، پیغمبر کی حدیث ہے حب الوطن من الایمان، وطن سے محبت کرنا ایمان کا حصہ۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مکہ میں کتنا لوگوں نے ستایا ان کو، مدینے والوں نے ویلکم کہا، مکہ والوں نے تنگ کیا، اذیتیں دی، حتیٰ سارے تیار ہو گئے شہید کرنے پر، لیکن اس کے باوجود نبی کریم جب بھی ان کے ذہن میں مکہ کی یاد آتی تھی تو آپ جو ہے وہ مضطرب ہو جاتے تھے
بے چین ہو جاتے تھے اور یاد کیا کرتے تھے مکہ کو. اگر وعدہ نہ دیا ہوتا نا مدینے والوں کو، پیغمبر فتح مکہ کے بعد آ جاتے مکہ، کیونکہ وعدہ کیا ہوا تھا مدینے والوں سے کہ کل اگر مکہ میں حالات ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں تو پیغمبر یہیں مدینے میں رہیں گے اور یہیں اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں گے. اس کے علاوہ کچھ تاریخی واقعات ہیں ذی القعدہ کے مہینے میں، تو وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. ایک صلوات پڑھنا بس. گزشتہ جمعے کو بعض ذی القعدہ کے مہینے کے تاریخی واقعات آپ خدمت میں پیش کیے اور بقیہ کو آپ خدمت میں پیش کرتے ہیں. مختصر وقت ہے ہمارے پاس، اسی شارٹ وقت میں انشاءاللہ ان کو کوشش کریں گے جس حد تک ہو سکا مکمل کریں. 17 ذی القعدہ 179 ہجری کو ہارون رشید کے حکم پر امام موسیٰ کاظم کو قیدی بنایا گیا. اب اس کی کیا وجہ تھی کہ قیدی بنایا گیا تھا؟ اس کی وجوہات علماء نے، تاریخ دانوں نے 2 ذکر کیے ہیں. پہلے بھی آپ خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ ہم تاریخ کو بیان کرتے ہیں اس لیے تاکہ اس تاریخ سے درس حاصل کریں، سبق حاصل کریں کہ تاریخ میں کیا ہوا اور اہل بیت کے ماننے والوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں، اہل بیت کے چاہنے والوں نے کتنا جو ہے وہ سختیاں برداشت کی ہیں اور شیعہ ہونے کی قیمت ادا کی ہے. آپ تو مفت میں جو ہے نا اتنی سختی آپ پر نہیں ہے. اب بھی سختیاں ہیں کہ آپ کھل کر کہیں بھی نہیں کہہ سکتے، اگر کہیں تو لوگ آپ سے دور ہو جاتے ہیں، لوگ آپ سے بائیکاٹ کر دیتے ہیں، بات نہیں کرتے. حتیٰ تھیبان میں بیٹھی ہوئی جب آپ کسی کو پتہ چلتا ہے پاکستانی کو آپ شیعہ ہیں تو آپ سے اٹھ کے چلا جاتا ہے. یہ بھی ایک قسم کا کیا سختی ہے نا. لیکن یہ ہے کہ جو سختیاں تاریخ میں شیعوں نے برداشت کی ہیں وہ بے مثال ہیں. اس کی کیا وجہ تھی کہ اس نے امام موسیٰ کاظم کو قیدی بنایا؟ اس کی 2 وجہ بیان کی جاتی ہیں. ایک وجہ بیان کی جاتی ہے کہ ہارون رشید مدینے آیا، پیغمبر کی بارگاہ میں تھا تو اس نے سلام پڑھا، السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا ابن عم، اے میرے چچا کے بیٹے تم پر سلام. تو کہتے ہیں موسیٰ کاظم علیہ السلام وہاں موجود تھے تو آپ نے کیا کہا، السلام علیک یا ابا، اے میرے بابا جان، میرے جد امجد آپ پر میرا سلام. کہتے ہیں یہ سنا، اس کے ذہن میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی. اس نے آرڈر کیا اپنے گماشتوں کو کہ امام کو دستگیر کیا جائے، امام کو قیدی بنایا جائے. دوسری دلیل یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی تھا جس کا نام تھا علی ابن اسماعیل، وہ مخبر تھا ہارون رشید کا مدینے میں. اس نے جا کر کے ہارون رشید کو خبر دی کہ مدینے کے لوگ امام موسیٰ کاظم کو چاہتے ہیں، پیار کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں امام. تو اس نے آرڈر وہاں سے جاری کیا کہ امام کو وہاں سے قیدی بنا کر کے لایا جائے. کہاں؟ بغداد میں. اور امام علیہ السلام ایک زندان میں نہیں رہے، 3 زندان تاریخ نے بیان کیا اس میں رہے ہیں. پہلا زندان جو ہے جس میں آپ تھے وہ عیسیٰ ابن جعفر کا زندان تھا، اس کے حوالے کیا اور اس کو ہارون رشید نے آرڈر کیا کہ امام کو شہید کریں. وہ امام کی عبادت سے، امام کی ریاضت سے، امام کے تقوی سے متاثر ہوا اور اس نے کہا کہ میں ایسا کام نہیں کر سکتا. پھر اس کے بعد امام کو حوالے کیا گیا فضل ابن ربی کے، اس نے بھی انکار کر دیا. پھر اس نے امام کو حوالے کیا کس کے؟ فضل ابن یحییٰ کے، اس نے بھی امام کو شہید کرنے سے انکار کر دیا. آخر میں اس نے حوالے کیا امام کو سندھی ابن شائق کے. سندھی ابن شائق بعض اوقات خود پہرا دیتا تھا، بعض کی اس کی بہن تھی. اس کی بہن نے امام کی عبادت کو دیکھا اور متاثر ہو کے شیعہ ہو گئی. اور زندان کا جو احوال تھا، جس زندان میں امام کو قیدی بنایا گیا تھا، روایات بیان کرتی ہیں اور زیارت میں ہم پڑھتے ہیں کہ السلام علیک المعذب فی قہر السجون ظلم مطامیر ذی ساق المرصوص، کہ میرا سلام ہو اس امام پر جس کا زندان ایک کنواں تھا، اور میرا سلام ہو اس امام پر کہ جس کی
پنڈلی کو زنجیر اور لوہا کھا گئے. کہتے ہیں ہارون رشید اپنے محل کی چھت پر جایا کرتا تھا, وہاں سے بعض اوقات اپنی مملکت کا نظارہ کرتا تھا, اور اسی کے محل کے قریب جو زندان تھا وہاں امام موسیٰ کاظم قید تھے. اس نے سندھی ابن شائق سے پوچھا کہ وہ مجھے گڑھے میں نیچے کنویں میں کوئی کپڑا دکھائی دے رہا ہے. تو اس نے کہا یہ کپڑا نہیں ہے, یہ اس کے نیچے موسیٰ کاظم ہے جو سجدے میں. تو اس نے پتہ کیا جملہ کہا مجھے پتہ چلتا ہے, مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ بنی ہاشم میں اس وقت اس سے بڑا کوئی عبادت گزار نہیں. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اتنی عبادت گزار ہستی, اس کو زندان میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ سختیاں کیوں کی جا رہی ہیں؟ بیڑیاں کیوں ڈالی جا رہی ہیں؟ توپ کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ زنجیروں میں کیوں جکڑا ہوا ہے؟ اس کا جواب ہمیں خود ہارون رشید کے ایک واقعے سے ملتا ہے. کہتے ہیں کہ ہارون رشید آیا مدینے میں, اپنی سواری کے ساتھ گزر رہا تھا, تو امام موسیٰ کاظم کو اس نے دیکھا تو اپنی سواری سے اتر گیا. اتر کر کے ہاتھ چوما, سلام کیا, رسپیکٹ, اور واپس اپنی سواری میں بیٹھا. تو اس کے ساتھ اس کا بیٹا مامون تھا. مامون نے سوال کیا کہ اے والد گرامی, یہ عام سا آدمی تھا, ہم خلیفہ ہیں, بادشاہ ہیں, شان و شوکت ہماری, تو آپ نے کیوں سواری چھوڑ کر کے اس کا احترام کیا؟ ایک معمولی سے آدمی. اس نے کہا کہ جس جگہ پر میں بیٹھا ہوں نا, ان ہستیوں کا یہ حق ہے. اور بچے کیا ہوتے ہیں؟ سچے ہوتے ہیں. اس نے کہا اگر حق ہے تو دے کیوں نہیں دیتا ان کو؟ تو اس نے کہا کہ تو میرا بیٹا ہے, بہت تجھ سے پیار کرتا ہوں, لاڈ کرتا ہوں, چہتا بیٹا ہے, لیکن اگر مجھے محسوس ہو تو میری حکومت, میرے اقتدار, میری اس پوزیشن کے خلاف ہے اور تو مجھ سے چھین لے گا, میں تجھے بھی معاف نہیں کروں گا. یعنی کیا ہوا؟ الملک عقیم, یہ طاقت ہے نا, اس کا جو نشہ ہوتا ہے, یہ نشہ ہر کام انسان سے کروا دیتا ہے. بیٹے کو باپ کا دشمن بنا دیتا ہے, باپ کو بیٹے کا دشمن بنا دیتا ہے, بھائی کو بھائی سے جدا کر دیتا ہے. یہ جو حسد ہے یہ انسان کو کہاں سے پہنچا دیتا ہے. 2 بھائی تھے, امین اور مامون, سگے بھائی نہیں, ماں جدا تھی لیکن باپ کے حوالے سے سگے تھے. امین کو کس نے قتل کیا ہے؟ مامون نے قتل کیا. کیوں قتل کیا؟ اقتدار کے لیے. کیوں قتل کیا؟ مال کے لیے, پوزیشن کے لیے. بس یہ جو حسد ہے نا, انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے. دیکھیں نا, حضرت یوسف کو کیوں کنویں میں ڈالا گیا؟ غیروں نے نہیں ڈالا, بھائیوں نے ڈالا. کیوں بیچا گیا؟ حسد کی وجہ سے. یعنی یہ جو حسد ہے, یہ جو بیماری ہے انسان کے اندر, یہ انسان کو کہاں سے کہاں تک لے جاتی ہے. اور تاریخ نے ہمیں بتایا کہ اس سے اگر انسان بچنا چاہتا ہے, ایوائڈ کرنا چاہتا ہے, تو ہمیشہ خدا کی یاد کرے. اور جس کسی کے پاس نعمت ہے نا, تو فوراً ذہن میں لائے کہ نعمت کس نے دی؟ اللہ نے. اگر مجھے اس پر اعتراض ہے, اس نعمت پر اعتراض نہیں ہے, جس کو ملی اس پر اعتراض نہیں ہے, بلکہ دینے والے پر اعتراض ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو آدمی حسد کر رہا ہے اس کو بچنا چاہیے, اور جس کے متعلق حسد ہو رہا ہے وہ اس کو بھی چاہیے کہ ایسے کام نہ کرے کہ لوگ اس سے حسد کریں. 10 دن کے لیے پاکستان میں گیا ہے تو وہاں اس طرح پیسے اڑا رہا ہے. ظاہر پیسے اڑائے گا تو کچھ لوگ حسد کریں گے, کچھ لوگ اس کے مخالف ہو جائیں, اور وہاں کے لوگوں کے لیے مشکلات اکٹھی کر رہا ہے. تم 10 دن کے لیے گئے ہو, لیکن تم نے پیسے جو پورا سال یہاں کمائے تھے وہاں خرچ کر دیے ہیں. اس میں وہاں کے معاشرے میں خرابیاں آئیں گی, حسد ہوگا, پریشانی ہوگی. ایک مومن بھائی پاکستان سے, میں نے کہا جی نام نہیں بتاتے, اچھی بات نہیں,
کہا کہ ہم کیسا گزرا جی پاکستان؟ جی میں پاکستان میں بادشاہ نہ رہ کے آئے جی میں کس طرح جی بڑا کھل کے خرچ کیتا جی تو ماں جی آج کل بارگاہ نہیں آ رہے ہو آپ بادشاہ جی خرچ کیتا تو ہم مزدوری تو کرنی پڑے گی جی اس کی کمپنسیشن کے اس کا ازالہ تو کرنا پڑے گا، نہ وہاں بادشاہ کی طرح رہے نہ یہاں آ کر پھر دن رات کام کریں، درمیانہ کام، خیر الامور اوساطها، کہتے ہیں نا شریعت کہتی ہے کہ درمیانہ کام بہت اچھا ہے، نہ افراط ہو نہ تفریط ہو۔ اور بعض کا خود حسد کا سامان فراہم کرتا ہے انسان، نام و نمائش جو کرتا ہے نا، دکھلاوے والا کام کرتا ہے نا، ریاکاری کرتا ہے، پھر دوسرے لوگ حسد کرتے ہیں اس سے۔ آپ اندر گاڑی کے اپنے سونا کھلا رکھیں اور شیشے کو بھی نیچے رکھیں تو آپ نے چور کو دعوت تو دینی ہے جی۔ جب آپ اپنی چیز کو ڈھانپ کر نہیں رکھیں گے، محفوظ کر کے نہیں رکھیں گے، تو پھر جہاں چور کا قصور ہے آپ کا بھی ہے، جہاں حسد کرنے والے کا قصور ہے وہاں آپ کا بھی ہے۔ یعنی اسلام یہ چاہتا ہے کہ یہ جو معاشرہ ہے اس میں بیلنس رہے، پیار و محبت رہے، صلح و آشتی رہے، تاکہ لوگ پیار و محبت سے اس جنت میں جانے سے پہلے اس دنیا کو اپنے لیے جنت بنا لیں، اور اس دنیا کو جنت بنانا اپنے ہاتھ میں، اور اسی کو جہنم بنانا اپنے ہاتھ میں۔ گھر میں ڈنڈا لے کر داخل ہوں گے نا غصے کی حالت میں، تو آپ کا گھر آپ کے لیے خود بہت جہنم بن جائے، مسکراتے ہوئے انٹر ہوں گے نا تو وہی جنت آپ کے لیے بن جائے۔ اس دن میں آپ کے خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ ایک آدمی نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں کنسٹرکشن اور یہ کام رک گیا، تو وہاں جو لوگ تھے، ٹھیکیدار تھے، مزدور تھے، آج کی اصطلاح استعمال کر رہا ہوں، وہاں اس طرح نہیں ہوگا ٹھیکیدار اور مزدوروں، میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں جی۔ ان سے پوچھا کہ یہ کنسٹرکشن کیوں رک گئی ہے؟ کہا مومنوں نے، مسلمانوں نے وہاں سے اینٹیں نہیں بھیجی دنیا سے جی، وہاں سے کنسٹرکشن کا مٹیریل نہیں بھیجا انہوں نے، اس لیے کام یہاں رک کے آج کل وہاں مسلمان جو ایک دوسرے کی غیبت کر رہے ہیں، لہذا مٹیریل نہیں آ رہا، بلکہ مٹیریل دوسری طرف جا رہا ہے جہنم کی طرف جا رہا ہے، اس طرح کا مٹیریل زیادہ ہو رہا ہے۔ یعنی آپ نے اس دنیا میں بھی آخرت میں خود اپنے ہاتھوں سے جنت بنانا ہے، اور آپ نے خود جو ہے وہ جہنم بنانا ہے، اس میں نعمتوں میں آپ نے خود اضافہ کرنا ہے، وہاں جہنم کی مشکلات میں آپ نے خود جو ہے اپنے لیے گریڈ معین کرنا ہے کہ میں جہنم کے کون سے ایریے میں رہوں یا جنت کے کون سے ایریے میں رہیں، یہ آپ نے اپنی زحمت سے، اپنی کوشش سے، اپنی اسٹرگل سے اس کو آگے لے جانا ہے۔ بس جن لوگوں نے آل بیت پر ظلم کیا اس کی ایک وجہ تھی حسد آل بیت علیہ السلام سے، جو خدا نے ان کو مقام اور منزلت اور شان عطا کی تھی، اس کی بنیاد پر حسد کیا گیا۔ اور آل بیت علیہ السلام پہ جو سختیاں، مصائب آئیں، ان میں سے جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پر جو مصائب آئے ہیں وہ کم مثال ہیں، اس کی مثال بہت کم ملتی ہے۔ یعنی واقعہ کربلا میں کے بعد جو سب سے زیادہ ظلم ہوا ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بعد، ان کی ہستی پر ہوا۔ لیکن ان مشکل حالات میں بھی کچھ لوگ تھے جو آل بیت سے محبت کرتے تھے، آل بیت سے پیار کرتے تھے، آل بیت کو چاہتے تھے، اور آل بیت کی محبت کی قیمت انہوں نے ادا کی۔ کہہ دینا تو آسان ہے کہ میں آل بیت سے محبت کرتا ہوں، میں آل بیت کا شیعہ ہوں، آل بیت کو چاہتا ہوں، لیکن وہاں پر اگر سختی ہو کہا جائے گی کہ آل بیت کی محبت پر جان دینی پڑے گی، وہاں اگر انسان کھڑا رہے تو یہ قیمت ہے، ہاتھ دینے پڑیں گے، ہاتھ کٹ جائیں گے، تو پھر انسان وہاں کھڑا رہتا ہے تو بھی اس کی قیمت ادا کر رہا ہے۔ زندان برداشت کرنا پڑے گا، اس کی قیمت جو ہے وہ انسان برداشت کر رہا ہے اور پے کر رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔